زندگی میں لگژری گاڑیاں استعمال کرنا ایک خاص طبقے کے خاص لوگوں کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس خاص طبقے کے علاوہ یہ خواب صرف کسٹمز کی ملازمت میں پورا ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کسٹمز ہاؤس کراچی میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں انواع و اقسام کی مہنگی اور بڑی گاڑیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ بڑی گاڑیوں کے ذریعے بعض طبقوں کا استحصال بھی کرتے ہیں۔ مثلا کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا کہ ایک سابق چیئرمین FBI جو کبھی CBR بھی تھا کا بیٹا اسلام آباد میں F9 پارک کے ایک خاص مقام پر گاڑی کھڑی کرتا اور اس کے ساتھ اس کی مختلف فرینڈز، یعنی ہر روز ایک نئی فرینڈ نظر آتی، اور اس کی وجہ یہ تھا کہ وہ لڑکیاں خود اس جال میں جا کر پھنستی۔ لیکن آج میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کسٹمز میں سے کسی نے جواب نہیں دیا کہ وہ گاڑی وہاں کیوں کھڑی ہوتی ہے اور اس گاڑی کی لیگل حیثیت کیا ہے، اور یہ جو روز بڑی بڑی گاڑیاں کسٹمز ہاؤس کراچی میں آتی ہیں اور وہاں دن بھر کھڑی نظر آتی ہیں، کیا یہ ساری کسٹمز والوں کی اپنی ہیں یا لوگوں سے قبضے میں لی ہوئی ہیں؟ میں اس قبضے کو چھینی ہوئی کہتا ہوں، کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کسٹم پے نہیں کیا، لیکن وہ کسٹم والوں کو بھی نہیں ہے۔ کسٹم والے انہیں بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور میرا ان سے یہ سوال بھی ہے کہ اگر یہ آپ کی اپنی ہے، کیا آپ اپنی آمدنی سے یہ گاڑیاں خریدتے؟ معلوم ہے کہ آپ کون سی واردات ڈالتے ہیں۔ چمن بارڈر پہ عام طور پر یہ گاڑیاں منگوائی جاتی اور وہاں پکڑوائی جاتی ہیں اور پھر انہیں نیلامی میں بیچا جاتا ہے، اور اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسٹمز کے وہ افسران یا ماتحت ہی وہ گاڑی خرید سکیں جو انہوں نے افغانستان سے منگوائی ہے۔ یہ وہاں کسٹمز کو پکڑوانے سے پہلے اس کی اہم ترین چیزیں اتار لیتے ہیں، تاکہ ایک تو اس کی ویلیو کم ہو کہ اس میں فلاں چیز نہیں ہے اور ذرا کم پیسوں میں ملے۔ یعنی یہ گاڑیاں پکڑوا کر پھر خریدنا اور اپنی بنانا، یہ بھی کسٹمز والوں کا اپنا ایک کھیل ہے۔ لیکن اگر میں خود کسٹم افسر ہوں تو میں ایسی گاڑیوں کا ریکارڈ چیک کر لوں، یعنی یہ کب آئی، کہاں آئی، کس سے برآمد ہوئی، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ گاڑی کون سمگلر لایا، کیونکہ یہ مخصوص لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور پھر کب پکڑی گئی، کیسے پکڑی گئی، کہاں سے پکڑی گئی، اور پھر یہ وہاں سے کس نے خریدی، اور پھر اس سے آگے کس کو ٹرانسفر ہوئی۔ یہ اگر کر لیں تو بڑا معمولی کام ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ کسی ایک دن ناکہ لگا کے کھڑا ہو جاؤں گا بطور کسٹمر، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں وہی گاڑی روکوں گا جو مطلوب ہوگی۔ لیکن تمام ایسی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کسٹمز کی ملی بھگت سے چل رہی ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب میں نے ایسے موضوعات پر ہی بات کیا کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اور مجھے اس پروگرام کے آخر میں میاں محمد شہباز شریف، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر خزانہ سے یہ کہنا ہے کہ آپ ذرا اس پر کام کرا کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں بہت جلد آپ کو ایک سلسلے وار پروگرام شروع کر کے بتاؤں گا کہ کون سے کسٹم کے افسر کے حالات کیا ہیں، اس کا گھر کس طرح کا ہے، کتنے کنالوں میں ہے،
اس کی گاؤں میں اس کی کتنی زمین ہے، کس کس کے نام ہے، اس کے بھائیوں، اس کے ماں باپ، اس کی بہنوں، اس کے بھتیجوں، اس کے بھانجوں، اور وہ جائیداد کل کتنے کی بنتی ہے۔ چیز ایسی ہے جو اصل میں تو میں کروں گا، لیکن کبھی یہ بتاؤں گا نہیں کہ میں نے اس میں سے دیکھا ہے۔ مگر آپ مجھ سے کوئی شیئر کرنا چاہیں تو میں یہ نمبر جان بوجھ کے بتا دیتا ہوں، تاکہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ کہاں سے دیا۔ لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں 0333 511 7769۔